السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور وہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ اور والدین کی ذمہ داریاں۔ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ناظرین، آپ نے بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر وہ اس خبر کو سنا ہوگا جو چند روز قبل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو خیر، آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے تو بات نہیں کرنا چاہتا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کیا واقعہ ہوا اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، بٹ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں جہاں آج یہ فتنے کا زمانہ ہے اور ہر طرف فتنہ و فساد وہ پھیل چکا ہے۔ اس زمانے کے اندر والدین کو کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دوستوں، اسلام کی آمد سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عورت کے ساتھ معاشرے میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور عورت کو جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ اسے اس معاشرے میں میسر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورت کو اس کے بنیادی حقوق ملے اور وہ عزت ملی جو اسے اسلام سے پہلے حاصل نہیں تھی۔ اسلام آنے پر اللہ رب العزت نے عورت کو وہ عزت عطا کی جس کی وہ حقیقی طور پر مستحق تھی۔ دوستوں، آج کے اس معاشرے کے اندر جب ہر طرف فتنہ اور فساد پھیل چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی عورت کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے اور کہیں پر کسی مسلمان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور کہیں پر کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ یہ ساری معاشرتی بیماریاں اور جو جرائم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس حوالے سے نہیں سوچا کہ آخر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بالخصوص آج کی ویڈیو میں والدین کو مخاطب کروں گا کہ والدین کی اس پرفتن دور کے اندر جہاں فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور قرب قیامت کا زمانہ ہے، والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جیسے آپ کے سامنے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ ہے کہ وہاں پر بنت حوا کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا اور کس طرح ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ والدین کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح طور پر بجا لائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث اس حوالے سے بیان فرمائی، میں یہاں پر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اگر حاکم ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے، اور اسی طرح گھر کا سربراہ ہے تو اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت سے وہ سوال ہوگا کیونکہ وہ خامند کے بعد پورے گھر کی محافظ ہوتی ہے، نگہبان ہوتی ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ عورت کے جانے کے بعد وہ گھر کی محافظ تھی، نگران تھی، تو اس نے کیا کردار ادا کیا۔ دیکھیں دوستوں، آج کے اس زمانے میں پیرنٹس جو ہیں اسپیشلی، وہ اپنے اولاد کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجز میں اور اچھی یونیورسٹیز میں تعلیم دلواتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں اور انجینئر بن جائیں اور کسی اچھی کسی اچھی پوسٹ پر وہ پہنچ جائیں اور اچھی جاب مل جائے، لیکن ان سب چیزوں کے بیچ ہم بچوں کی وہ بنیادی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں، ہم بچوں کو وہ بنیادی دین سکھانا بھول جاتے ہیں جو مطلوب ہے اور جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دیکھیں، ویسے بھی دین کی اتنی تعلیم تو ہر بچے کو ہونی چاہیے جس سے وہ حلال حرام، جائز ناجائز اور اچھے برے کی تمیز کر سکے، لیکن وہاں پر ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی جو ینگ جنریشن ہے، آنے والی نسل ہے، اس کو دینی شعور دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی لانا ہے کہ اس پرفتن دور میں جب فتنہ فساد پھیل چکا ہے تو کس طرح سے ہم اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو لیسن ہوتا ہے وہ والدین اپنے بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خود اپنے گھر میں
لا کر اپنے بچوں کو بڑی سی LCD لگا کر دے دی ہے، ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائلز دے دیے ہیں، اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آیا بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے موبائل کے اوپر۔ میری بیٹی کے پاس موبائل ہے تو وہ موبائل کو کس مقصد کے لیے یوز کر رہی ہے، کیا وہ اسٹڈی کے پرپس کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے، یا اس کا کوئی اور مقصد ہے، یا وہ زیادہ ٹائم موبائل کو دے رہی ہے اور تعلیم کو کم دے رہی ہے۔ کبھی ہم نے اس چیز کو نوٹس ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جب وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں اسپیشلی والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سکھائیے، انہیں سکھائیے کہ ایک عورت جو ہے اس کا کیا مقام ہے۔ عورت کو اللہ نے پردے میں عزت عطا کی ہے، حجاب میں عزت عطا کی ہے۔ جب عورت گھر سے پردہ کر کے نکلتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت امن عطا کرتے ہیں، عافیت عطا کرتے ہیں، اور ہر قسم کے جو ہے ہر قسم کی شیطانی نظروں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرماتے ہیں۔ ہم اس چیز کے مخالفت نہیں کرتے کہ عورت کو جو ہے وہ تعلیم نہیں دینی چاہیے، عصری تعلیم نہیں دینی چاہیے، بالکل عورت کو عصری تعلیم دیں، مگر ان شرائط کے اندر رہ کر دیں جو دین اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں۔ آپ اپنی بچی کو تعلیم ضرور دلوائیں، اسکول کی تعلیم دلوائیں، لیکن نظر رکھیں کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کب آ رہی ہے، اور اس کا روزانہ کا جو شیڈول ہے وہ کیا ہے۔ اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ والدین ہیں اور آپ سے اس بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو کبھی بھی جو ہے یہ تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹا، معاشرہ چونکہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھے یا تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی طرف ورغلائے تو فوراً وہ بات ہمارے ساتھ شیئر کرو، ہمیں بتاؤ۔ اور ہمارا وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں ہے کہ بچے اپنی تمام باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بتائیں۔ آج ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ پیرنٹس کے درمیان اور اولاد کے درمیان، بچوں کے درمیان آ چکا ہے، جس کی وجہ سے بچے اپنی فیلنگز کو، اپنی جذبات کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو گیپ پیدا ہو چکا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان، اس کو بھی پورا کرنے کا آج جو ہے وہ موقع ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس گیپ کو ختم کریں۔ اور پھر وہی بات میں دہراؤں گا کہ ہم سے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی بچوں کی، اپنی اولاد کی تعلیم جو ہے اس کے اندر دین جو ہے وہ دین کو کتنی اہمیت دی، کتنا دین آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ تو یقین جانیں کہ آج ہمارے اس معاشرے کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عصری علوم حاصل کر لے، لیکن دین کی تعلیم، جو بنیادی تعلیم ہے، وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جاتی ہیں اور ان کی بات نہیں سنتی۔ اب یونیورسٹی میں آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، بچی کو بھیجتے ہیں، وہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے، کمبائن کلاسز ہیں، وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فتنے میں جہاں پر ذرا سا جو ہے انسان جو ہے وہ پھسلتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ، جس کا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں، جس کے پاس دین کی بنیادی تعلیمات بھی نہیں ہیں، تو وہ کیا اپنے آپ کو سنبھال پائے گا؟ وہ تو اس فتنے کے سیلاب میں بہہ جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس فتنے کے زمانے میں دین کی بنیادی تعلیم دیجیے، انہیں شعور دیجیے، وہ شعور جس کے تحت وہ صحیح اور برے میں فرق کر سکیں، انہیں معلوم ہو کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی دینی تربیت پر توجہ دیں گے۔ آج ہم بچوں کو اسکول میں ڈال کر، کالجز میں ڈال کر، یونیورسٹیز میں ڈال کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کی پروگریس کیا ہے، آپ کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو تب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، فکر کیجئے اس سے پہلے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جو آپ کو پوری زندگی کے لیے شرمندہ کر دے۔ تو پیرنٹس سے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو پردہ اور حجاب کی تعلیم دیں کہ ایک عورت کی عزت اور مقام کس میں ہے؟ وہ پردے میں اللہ نے رکھا ہے، حجاب میں رکھا ہے۔ جب وہ پردے سے نکلے گی تو کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور جو معاشرتی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ بھی آج معاشرے میں یہ عورت بن چکی ہے۔ ہر جگہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی کمپنیز کے اندر
جو ہے وہاں پر عورتوں کو جابز دی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے اسکول اور کالجز میں بڑی بڑی پوسٹوں پر عورتوں کو جو ہے وہ ترقی دی جاتی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جو منصب ہے، عہدہ ہے، وہ ہم نے بڑھا دیا ہے، آپ کی پوسٹ جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں اور کیا جو ہے وہ راز ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن پر میں آج بات کر رہا ہوں۔ تو اسپیشلی والدین کو اس حوالے سے کہوں گا کہ وہ اب بھی موقع ہے جو ہے وہ بیدار ہو جائیں اور اپنی اولادوں کو دین کی بنیادی تعلیمات دیں، ان کو شعور دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔